الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کا باقی ماندہ خزانہ، باقی ماندہ توحید تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومنین میں سے ہو۔ بقیت اللہ ٹی وی کی طرف سے بقیت اللہ کا تذکرہ سننے والے احباب سے جیسے میرے عزیزان بارہا یاد دلاتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ گفتگو زیادہ سے زیادہ اب تک پہنچ سکے۔ قیام کائنات سے لے کر اختتام کائنات تک جتنی بھی عظیم اور بلند ہستیاں آئی ہیں، سرکار امام زمانہ کی ذات، ان کے صفات، ان کے کمالات، ان کا دور آغاز سے لے کر اختتام تک تمام زمانوں سے مختلف، منفرد، بلند، کامیابیوں، کامرانیوں اور غلبے کی علامت۔ امام زمانہ، امام مہدی آخر الزمان کا تذکرہ انبیاء کے صحیفوں میں ہے، جیسے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے مصر پر غلبے کے ساتھ امام زمانہ کو یاد کیا، کہا گیا نا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، کہا ایک ٹکڑے کی طرف، اور یہاں آپ کو یاد دلاتا رہوں۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ جناب یوسف نے مصر پہ حکومت کی، حالانکہ فقط مصر نہیں ہے، چونکہ ملک مصر معروف تھا دریائے نیل کے قریب زیادہ آبادی اور محلات اور متمدن اور معماریت اور بڑے محلات پر مشتمل علاقہ تھا، جبکہ فرعون جو تھے اس زمانے میں ان کی فقط حکومت یہ موجودہ مصر کے جس کا رقبہ 10 لاکھ مربع کلومیٹر کے سے کچھ زیادہ ہے پر مشتمل ہے، فقط یہاں نہیں تھی، سوڈان اور صحرائی علاقے، صحرائے اعظم میں افریقہ کے بھی وسیع علاقے پر جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے، اور یہ مصر والی حکومت فقط مصر پر نہیں، چونکہ مصر کا نام معروف ہو اس کو بیان کیا، اس کے علاوہ موجودہ سوڈان، چاڈ، مالی وغیرہ، کیمرون اور حبشہ کے علاقے بھی اس میں شامل تھے، بالخصوص صحرائے اعظم افریقہ کا بھی وسیع علاقہ مصر کے ساتھ۔ مصر کا صرف نام مشہور تھا اس لیے اس کا نام ہے۔ کہا کہ بت پرستی ختم ہوگی آپ کے علاقے میں، فرمایا ابھی تو دنیا کے بہت وسیع علاقے میں تو ایک خطہ ہے، آدھا بر اعظم بھی نہیں بنتا تھا، دنیا کے وسیع علاقوں میں بت پرستی، ظلم وغیرہ ہے۔ جب مہدی موعود آئے گا اس دنیا میں غلبے کی علامت بن کر، میرے شہنشاہ نے ظاہری اور روحانی لحاظ سے اس دنیا کو جنت بنانا۔ حضرت کا تذکرہ قرآن میں بھی آیات میں سورہ روم میں اسے عرض کر چکا ہوں کہ ہم ان قریب غلبہ دیں گے، غلبہ کی علامت امام زمانہ علیہ السلام۔ پھر پہلے سپارے میں مالک نے فرمایا یؤمنون بالغیب، تفسیر نمونہ اور کئی درجنہ تفسیروں میں یؤمنون بالغیب سے مراد یؤمنون بالمہدی ہے، اور بھی غیب چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو غائب ہیں تو ان کا ظاہری وجود نہیں ہے، جیسے اللہ جسم جسمانیت سے مبرہ، منزہ، اعلیٰ اور بلند ہے، وہ ہستی کہ جس کا ظاہری وجود بھی ہو اور پھر اس کو نہ دیکھ سکیں، وہ امام زمانہ۔ انبیاء ائمہ کی قبور ہیں، وہ دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے لیکن ان کے قبور کی علامت، ان کی طرف زیارت ثواب ہم ہے، ایک کیفیت موجود۔ امام زمانہ ہوں بھی حیات میں وجود اثر اور خروج انور نور، اور آقا کی ولادت بھی ہو چکی ہو، آقا کا ایک وجود بھی اور وہ نظر نہ آئے، یہ ہے غیبت سے مراد یؤمنون بالغیب۔ باقی بھی تفسیرات ہیں، تفاسیر میں موجود ہیں، لیکن یؤمنون بالغیب سے امام زمانہ کی طویل غیبت کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہم کرتے ہیں۔ جو 255 ہجری سے لے کر، اس کے لیے دو طریقے شمار کیے گئے، ایک 255 ہجری سے لے کر
329 ہجری تک، یہ 74 سال بنتے ہیں۔ یہ غیبت صغریٰ، چھوٹی غیبت۔ کچھ اس غیبت کو شمار کرتے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے لے کر 329 ہجری تک، تو یہ 69 سال بنتے ہیں، 69 یا 74 سال غیبت صغریٰ، جس میں امام زمانہ علیہ السلام کچھ مخصوص افراد سے بالمشافہ ملاقات کرتے تھے، زیارت بھی ہوتی تھی، اور حضرت کے نائبین کا سلسلہ بھی تھا، جن میں جناب حسین ابن رو اور علی بن محمد شیمری تیسرے اور چوتھے نائب کا تذکرہ، جن کے ذریعے سے ہم عریضے بھی ہماری محققین علماء نے نقل کیا، جو طریقہ کار علماء تھا، کنویں میں یا دریاؤں میں، ویسے تو گھر بیٹھ کر بھی امام سے، لیکن یہ کہ ہر حرکت میں ایک برکت ہے، عملی طور پر ہمیں اٹھنا چاہیے دریاؤں پر، عریضے کا ایک سلسلہ ہے جو علماء سے نقل ہے۔ تو امام کی اس مقدس غیبت میں یہ چھوٹی غیبت، غیبت صغریٰ، جو 69 یا 74 سال پر مشتمل ہے، پھر 329 سے لے کر اس وقت تک یا وقت ظہور تک یہ غیبت کبریٰ ہے، اس میں امام زمانہ کے نواب اربعہ کا دور ختم ہوا۔ غیبت صغریٰ میں ایک تو امام کا کام اور ایک امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے بابا پاک آقا حسن عسکری علیہ السلام کا غیبت صغریٰ میں امام زمانہ کے لیے بڑا مشکل وقت تھا کہ ایک ہی وقت میں بیٹے کو دکھانا بھی ہے، چھپانا بھی ہے۔ دکھانا کس لیے کہ اگر خاص اصحاب اور مومنین کو نہ دکھائیں تو کیسے پتہ چلے گا حجت، امام زمانہ حجت خدا امام حسن عسکری کے بعد کون ہے۔ چھپانا بھی ہے، امام کو مخفی بھی رکھنا ہے، اس لیے کہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ آداء بنی عباس، معتمد باللہ عباسی، جس نے اس دور میں 7 لاکھ شیعوں کو قتل کرا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی زہر دی، لہذا حجت خدا امام زمانہ کا بھی مرحلہ۔ تو ایک ہی وقت میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے دکھانا بھی ہے، بیٹے کو چھپانا بھی ہے۔ غیبت کے حوالے سے بڑے خوبصورت واقعات ہیں کی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کچھ ساتھی صحابی موجود ہیں، امام نے کہا پردہ اٹھاؤ، جب پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ چاند سا بچہ بیٹھا ہے، چہرے پر نورانیت، چمک، عظمت۔ دوسرے مقامات پر پھر دکھا امام گہوارے میں سوئے ہوئے ہیں، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا کہ کچھ پرندے ہیں جو بڑی خاصی تعداد میں آسمان سے زمین پہ آتے ہیں، زمین پہ آ کر امام زمانہ جس گہوارے میں سوئے ہوئے ہیں قدموں سے لے کر سر تک امام زمانہ کے جسم سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اور ایک پرندہ پرواز کرتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، اور یہ مسلسل کیفیت جاری ہے۔ پوچھتے ہیں مولا حسن عسکری سے صاحبہ یہ کون ہیں؟ یہ تو آپ گہوارے میں تو آپ کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام ہیں، یہ پرندے کون ہیں جو آ کے پروں کو مس کر کے پھر پرواز کر جاتے ہیں؟ فرمایا یہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، زمین پہ آ کر امام زمانہ کے وجود سے پروں کو مس کر کے تبرک لے کر، اس زیارت کا تبرک لے کر عرش پہ پرواز کر رہے ہیں۔ غیبت کے دور میں گہوارے میں امام کی خادمہ نسیم امام کی گہوارے کے قریب ہے، اس کو چھینک آئی، امام نے فرمایا الحمدللہ، امام نے کہا یرحمک اللہ، اور مولا نے فرمایا کہ 3 دن تک کی حادثاتی موت سے محفوظ ہو جاتا ہے جس آدمی کو چھینک آئے، اور اس کے بعد وہ یرحمک اللہ کہے۔ چھینک سے موت سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ گویا گہوارے میں ہی حکمت کے درس اپنے خادموں کو امام زمانہ غیبت صغریٰ کے آغاز میں ہی بتلا رہے ہیں۔ کہیں اپنی تجلی سے اپنے وجود کی طاقت یہ دکھا رہے ہیں کہ اماجگاہ اور زیارت گاہ فرشتگان الہی ہے امام زمانہ۔ میرے عزیزوں، غیبت کے ان جملات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان غیبت کے ان کیفیت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بعض کتب و روایات میں کہ امام زمانہ کے دور غیبت کو نبی پاک کے
اس تمام زمانے کو انبیاء کے زمانوں سے افضل قرار دیا گیا، اس کی قلت تھی کہ اس میں امام زمانہ کی غیبت کا دور تھا۔ غیبت میں ظاہری طور پر معصوم سامنے ہو تو معصوم سے فیض لینا اور بات ہے، غیبت کے دور میں امام ظاہری طور پر نظر نہ آئیں تو اب پھر قلب سے امام کے وجود کو محسوس کر کے روحانی لذت لینا اور فیض پا لینا، یہ ایمان کی وہ بلندی ہے۔ اور اسی پر فائز ہیں وہ لوگ یؤمنون بالغیب، یعنی یؤمنون بالمہدی۔ مالک ذوالجلال امام زمانہ کے ذکر اور امام کے تذکرے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔